بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات: ہمیشہ اپنے دن کا آغاز مثبت سوچ کے ساتھ کریں، کیونکہ جب انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات ہوگی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ 8 فروری انتخابات کا دن، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دو ٹوک بیان۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، جبکہ انتخابی میدان سج گیا، سیاسی گہما گہمی عروج پر۔ اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار فیاض وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار الفت مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، الفت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فیاض وڑائی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نگران وزیر اعظم نے بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ عمر صاحب، جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہہ دیا کہ اچھی خبروں سے دن کا آغاز کرنا ہے، اچھی سوچ سے، اچھی نیت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا اچھی خبروں کو پھیلانا، اچھی خبروں کو عام کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اب ہمارا جو میڈیا ہے، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے، اس میں جتنی وہ خبریں جو لائکنگ ریٹنگ اس کو ذہن میں رکھ کر مطلب بری خبروں کو تو بہت حد تک پروپیگنڈا کیا جائے، پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات کیا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اچھی بات پہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ جب بھی بیٹھتے ہیں لوگ تو ایک جو ہے نا فضا قائم کر دیا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور یار آپ کو پتہ ہے الیکشن نہیں ہوں گے، جو تھڑے پہ بات ہو رہی ہے، جو ہر جگہ بات کرتے ہیں، ایسی ایک چیم گوئی جاری رہتی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا، واضح کر دیا، واضح کیا ہے کہ یار اس طرح کی جتنی بھی باتیں وہ ختم کرو، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور جس طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا اس طرح سارے انتظامات کو حکومت ان کو فیور کرے، تو میرے خیال میں اس بات کو لینا چاہیے اور اس بات کو بھی بتانا چاہیے لوگوں کو کہ اگر پرائم منسٹر یہ سوچ رہا ہے کہ الیکشن میں ڈیلے نہیں ہوگا، اور یہ جو ایک آئینی عمل ہے، یہ اور دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اس پر کوئی بات تو نہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہیں ان کو اب شروع ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ اس اعلان کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو اب اس بات سے نکل جانا چاہیے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور عام بندے کو اس سوچ سے نکلنا چاہیے۔ فیاض وڑائی صاحب اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھیں تو کل کا دن ہی دیکھ لیں تو سیاسی گہما گہمی 14-15 سال کے بعد میاں نواز شریف اور چودھری شجاعت کی ملاقات ہو رہی ہے، اور ٹکٹوں کے لیے بورڈ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیمپین چل رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کل جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جس طرح وہ چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں گئے، انہوں نے اپنی پارٹی الائنس کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت ان کے ایک اپنی عزت ہے، اپنا ایک احترام ہے ملکی سیاست میں، گجرات کی سیاست میں، تو جہاں جہاں بھی قابلی کے ووٹر ہیں آپ جانتے ہیں ان کے ذاتی اثر و رسوخ ہے۔ سر اس پہ بھی مزید بھی بات کریں گے، لیکن ہم الیکشن کے ماحول کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا واضح کر دیا کہ کسی پر نگران وزیر اعظم نے کہ کسی پر کوئی قدغن نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہے حاصل ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ تو بات پرائم منسٹر صاحب جو شروع میں آئے تو میں اس وقت بھی یہ بات کی تھی، ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جو اس وقت لوگوں پر مقدمات چل رہے ہیں، مقدمات بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک لیگل سائیڈ ہے، اس کا کیا پریس ہوگا، وہ قانون اور دوسرے ادارے کریں گے۔ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہیں وہ کسی کو منع تو نہیں کر رہے کہ وہ کام نہ کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے جس طرح ایکٹیویٹی کی ہے، میرے خیال میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ جس طرح وہ ان کی بورڈ کے اجلاس ہو رہی، اس وقت یہی ہر پارٹی کو چاہیے کہ اپنے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جو الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، ٹکٹوں کی سلیکشن کا، آپ کون سے بندے رکھ رہے ہیں اور امیدوار کون سے میدان میں، کون سے بندے میدان میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بیس بننا ہے سارے الیکشن کا۔ تو جو جس طرح میں نے نون لیگ کا دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جب نون لیگ کے بندے سلیکٹ کریں ٹکٹ کے لیے تو یہ نہ دیکھیں یہ پارٹی سے کتنا وفادار ہے، یہ دیکھیں کہ اس نے اپنے حلقے میں کتنا کام کیا، اس کا اپنے حلقے کے لوگوں سے کیسا مقبولیت کتنی ہے، اور اس نے اپنے حلقے میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ تو اس انٹینشن کے ساتھ جب پارٹیاں آئیں گی نا کہ یہ صرف نہیں کہ ہمارا یہ وفادار ہے، اس کے عوام کے لیے کیا بہتری کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا سٹرکچر بنتا ہے، ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ جب وہ انتخاب میں جاتے ہیں تو پھر اچھے لوگ سامنے آتے ہیں، وہ لوگ جو عوام کے ہیں۔ تو ہم صرف یہ بات نہ سوچیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کے بندے کو اس کو ٹکٹ دینا ہے جو صرف الیکشن جیتے۔ ہم اگر اس کی گراؤنڈ اچھی بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تمام پارٹیوں کو چاہیے، جس طرح نون لیگ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو چاہیے، مل کر وہ ایسے امیدوار چنیں، ایسے لوگوں کو سامنے ایسے بندے لائیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ان کے پاس کوئی بندہ مشکل ہے کہ اس کو رکھے یا نہ رکھے، مطلب ایک جو نیشنل لیول کی جو سوچ ہے اس طرح کے لوگوں کو لائیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ صبح صبح اچھی باتیں، اچھی باتوں سے ہم نے شروع کیا ساری چیزیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس شروع ہے ان دا لانگ رن
उम्मीद की जा सकती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और आइन के मुताबिक होंगे। बिल्कुल होंगे। कैसे देख रहे हैं खालिद क्यूम साहब, पैसे दिए जा चुके हैं, हल्का बंदियां हो चुकी हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़िया कर दिया है कि 8 फरवरी इंतखाबात का दिन है, सियासी गहमा गहमी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने अब वाज़े कर दिया है कि अब आम इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को बर वक्त होंगे और अपने तयशुदा जो तारीख का तयन किया गया है उसके मुताबिक होंगे। और इस हवाले से जो अबहम और क्या सराहियाँ थीं जन्म ले रही थी, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के बयान से वो क्या सराहियाँ अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद जो है वो और ना खालिद सिर्फ साहब एक दफ़ा नहीं, बार बार वो इसको क्लियर करें, वाज़िया कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी। और सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात का जो इनेकाद है वो ज़रूरी है। और जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा और सियासी इस्तेहकाम जो है वो इंतखाबात के नतीजे में जब आएगा तो उसके नतीजे में फिर हमारी जो मेशत है, हमारी मेशत को जो चैलेंजेस है वो भी जो है वो मेशत भी बेहतरी की तरफ जाएगी। और दूसरा देखिए कि ये जो रवा माली साल का बजट साबिक हुकूमत ने जब दिया था तो उसमें 42 अरब रुपए जो हैं वो इंतखाबात के इनेकाद के लिए एलोकेट किए गए थे जी। जिसमें से 10 अरब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले ही उनका जो इजरा है वो किया जा चुका था। और अब जो है वो 17 अरब जो है वो मज़ीद इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी, उस पर वफाकी हुकूमत ने, वजारत ख़जाना ने उनका इजरा कर दिया है। और गालबन जो है 27 अरब 40 करोड़ रुपए अब तक मुंतकिल किए जा चुके हैं। और इस हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए और बाकी जो इंतजामात हैं और इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के लिए तमाम वफाक के अंदर निगरान हुकूमत और सूबों में जो निगरान हुकूमतें हैं वो हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो इस हवाले से कमिटेड जो हैं वो दिखाई देती हैं। और हर किस्म का जो पुरअमन, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का अमल है उसको मुकम्मल करने के लिए वो तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और उल्फत मुगल साहब कैसे देख रहे हैं आप सियासी जमातों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म ने ये भी बड़ा वाज़िया किया कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम है। जी, ये अच्छी सोच है और इस सोच को हमें इसको अमली जामिया भी पहनाना चाहिए सबको मिलकर, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक अच्छा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देंगे जो भी मुंतखब होकर और ऐसा एनवायरनमेंट इस वक्त है भी और होना भी चाहिए और बहुत अच्छी बात है भी। और मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए कि मेरे निगरान वज़ीर आज़म अगर कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो फिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह फैसला वहाँ पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दिन पैसे मांगे, दूसरे दिन पैसे जारी कर दिए गए, तो कहीं हडल तो है ही नहीं। पर लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को हवा देते हैं। जैसे बड़ाई साहब कह रहे थे अभी बात जब शुरू में कह रहे थे कि लोग कुछ हमेशा प्रोपेगेंडा जो है हमेशा मौजूद रहता होते हैं, लेकिन देखिए ये एक अच्छी चीज है कि निगरान हेड ऑफ द स्टेट क्लियर करें, निगरान वज़ीर आज़म का हेड ऑफ द स्टेट आपको क्लियर कर रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। जहां पे अगर किसी को है तो गवर्नमेंट बैठी हुई है, आप जाएं लोगों से दरखास्त करें। देखिए ये अच्छी चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी अदलिया, इलेक्शन कमीशन और बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए भी, ये हमारे आइन का भी तकाजा है। और कोई अभी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। लोग बिला वजह मेरे ख्याल में मुबालगा राय से काम ले रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही हैं, जलसे कर रही हैं, लोग कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून का इस वक्त लाहौर में सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो PMLN की है। उनका जो पार्लिमानी बोर्ड है अब तक तकरीबन 4 जो है वो डिवीजन, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करते हैं तो तमाम जमातें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में हैं, इत्तेहाद भी हो रहे हैं। कल जिस तरीके से एक अहम मुलाकात हुई, लेकिन हम ओवरऑल देखें, MQM का भी देखें, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सब जो है वो आवाम की में जो है वो जा चुके हैं वोट। सर लेवल प्लेइंग फील्ड हर पॉलिटिकल पार्टी ने खुद क्रिएट करना होता है और अवाम ने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, किसी और ने कहां से देना है? अब क्यों गवर्नमेंट से मांगता है? ज़ाहिर है क्या निगरान हुकूमत किसी को कोई जाके एक्स्ट्रा सपोर्ट करे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम में जाएं, हाँ, अवाम में जाएं। लोगों ने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। लोग किस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, किसके मैनिफेस्टो के साथ जाते हैं, तो
کون سا امیدوار ہے جو لوگوں کے ساتھ رابطے میں رکھتا ہے. جیسے وڑائی صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی یہ اچھی سوچ ہے کہ مجھے وہ بندہ نہیں چاہیے جو میرے ساتھ کمیٹڈ ہے, مجھے وہ بندہ چاہیے جو اپنے عوام کے ساتھ سچ ملک کے ساتھ جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے, ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے, ہم نے اسے آہستہ آہستہ پرویل کرنا ہے, آگے لے کے جانا. اور دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے. ہم ان جمہوریتوں کی مثال دیتے ہیں جن کی ایج 200 سال ہے, 200 سال ہے. 200 سال. ہم 75 سال کے ہو گئے, الحمدللہ میچور ہو گئے, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے, اچھی چیزیں آئیں گی. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, اور 8 فروری کو ہمیں بالکل پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ پولنگ ڈے ہوگا 8 فروری کو. 8 فروری کو پولنگ ڈے ہوگا. بڑائی صاحب اب ہم بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. جس طرح ابھی الفت مغل صاحب بھی بات کر رہے تھے, پاکستان مسلم لیگ نون تو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اپنے بورڈ کی میٹنگز کر رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ایم کیو ایم کی بھی. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سیاسی گہما گہمی کو آپ ایک بطور سینئر صحافی سر؟ دیکھیں یہ جو جمہوری پروسیس ہے, یہ سارا جو الیکشن کی طرف جا رہی ہے سیاسی پارٹیاں, بنیادی طور پر ووٹر سے ہمیں رشتہ بنانا ہے. ووٹر سے جب سیاسی پارٹیاں اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے تو انہیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کیونکہ الٹیمیٹ تو ووٹر نے ہی سارا فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی جماعت آئے گی اور کون سی نہیں آئے گی. انہوں نے اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کرنا ہے. تو کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی جو الیکشن ایکٹیویٹی ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ووٹر کا اعتماد کیسے حاصل کرنا ہے, ووٹر تک رسائی کیسے کرنی ہے, ووٹر کو اپنا منشور کیسے بتانا ہے. میرے خیال میں اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ چاہیے, اور یہ ایک اچھی فضا ہے. بدقسمتی سے کچھ عرصہ پہلے آپ بھی جانتے ہیں, میرے دوست بھی جانتے ہیں کہ کیسی فضا بن گئی تھی پولیٹیکل میں, جس میں لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی, لوگوں پر الزامات لگ رہے تھے, ایسی باتیں ہو رہی تھی جو نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ لوگوں کو جو نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, بہت افسوس کی اس نے ہماری سیاست کو بڑا ڈیمیج کیا ہے. میں یہ آپ کو عمر صاحب ایک کلیئر بات بتاؤں کہ یہ مہنگائی ہوئی ہے, صورتحال بڑی ہے, لیکن جو معاشرے میں عدم برداشت کریٹ کر دی گئی, لیکن مہنگائی پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے, ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے اور ٹھیک ہو بھی رہی ہے. لیکن جو لوگوں کو اپنے مینٹلی خراب کیا ہے, جو اپنے اداروں سے ان کو دور کیا, جو اس ملک کی وقار سے دور کیا, جو ملک کی سالمیت ہے اس کے خلاف جیسے ان کے ذہن کو پراپوگیٹ کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جرم یہ ہے. عوام کو اور سیاسی پارٹیوں کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو, اس ملک کے اداروں کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں, نہ کہ ہم نے ایک دوسرے کو اتنا برا بلا کہنا ہے, ایک دوسرے کو وہاں پہ جانا ہے کہ نوجوان متنفر ہو جائیں, سیاست خراب ہو جائے, حالات خراب ہو جائیں. سیاسی پارٹیوں کا اس وقت ایک اور بھی اس پروگرام کے وساطت میں کہوں گا کہ سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ جو ذہن سازی کی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. وہ بہت ڈیمیج کیا اس نے اس ملک کو. یہ تو مجھے بھی یاد ہے, میں کچھ پریس کانفرنسز وغیرہ ہم نے دیکھی تو اس میں بڑا کلیئر جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز خصوصاً ہم بات کریں تو جو ہے وہ بڑی اہم سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں ایک عدم برداشت کا کلچر تھا اس کو ختم کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پولیٹیکل سسٹم عمر بھائی, جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ہے درگزر برداشت ہے. اپنے دشمن کو برداشت کرنا, اختلاف رائے تو ہوتی ہے, اختلاف رائے ہے, لیکن اپنے دشمن کو برداشت کرنے کا نام ہی پولیٹیکل سسٹم ہے. اس کی بات کو بھی سنیں, اس کی بات کو بھی ویٹ کریں, لیکن اگر کہیں کہ نہیں میں ہی ایک بندہ مخالف ہو سکتا ہے آپ کے تو نظریات سے, یہ جو ایک سیاست ہماری میں, سیاست میں یہ جو پچھلے چند سال میں جو کلچر ہے یہ بہت ڈینجرس ہے. اس کو بھی سارے سیاستدانوں کا, جہاں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جہاں وہ ووٹر سے رابطہ کر رہے ہیں, جہاں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, وہاں انہیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے جو ان کے ایم پی ایم ایل ایز کے امیدوار ہیں ان کو بھی یہ کہنا ہے کہ نوجوانوں میں اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ سیاست میں یہ جو سلسلے بن گئے جس طرح لوگوں کو, نوجوانوں کی بدتمیزی کا کلچر نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہی جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, اس لیے کہ رسپیکٹ نہیں رہی, کسی دوسرے کی رسپیکٹ اپنے علاوہ, کسی اپنے ایگو کے علاوہ تو کسی کو سمجھنے کچھ نہیں. اس سے جو ایک رسپیکٹ کا کلچر مجروح ہے, دوسرے کو برداشت کا. تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت بھی ضروری ہے نا سر. تربیت سیاسی لیڈر کسی بھی جماعت کے ہوں, کوئی بھی جماعت کے ہوں, ان کے فالوورز موجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تربیت کی بات ہے, اور سیاسی تربیت بہت ضروری ہے, سیاسی کارکن کی بھی, سیاسی لیڈر کی بھی. اور ہم دیکھیں کہ جو اس تربیت کو ڈیمیج کیا گیا ہے یہ ڈیفیکلٹ کام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی, پیپلز پارٹی کی, بلاول بھٹو کی, زرداری صاحب کی, جہاں اس ملک کے دوسرے مسائل سے نکالنا ہے جو جن میں یہ پھنسا ہوا ہے, وہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ نے اس کلچر کو فروغ دینا ہے کہ سیاست میں ایک دوسرے کو برداشت کریں, سیاست میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں, اور کوئی ایسی بات باؤنڈری نہ کراس کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں کہ سننے والے, دیکھنے والے
اور گھروں میں بیٹھے لوگ جی یقین کریں کہ لوگ شرمندہ ہوتے تھے جو پچھلے دنوں باتیں ہوتی وہ تھیں. تو بڑی جو لینگویج استعمال تو ہوتی اصل ہمارے جو اس وقت پولیٹیکل کلچر کے ساتھ الیکشن تو ہوتے ہیں, الیکشن ہوتے رہیں گے, جی. ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسی ایک سڑک کی طرف بھی جانا ہے, کہ ایک ایسی منزل کی طرف بھی جانا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک مضبوط اختلاف سیاسی رائے کو سنیں. الیکشن ہوں گے, الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے, الیکشن ہوتے رہیں گے, لیکن ایک مضبوط ڈھانچہ سب نے مل کر فراہم کرنا ہے, ساری سیاسی جماعتوں نے, کہ وہ جماعت جس نے یہ کلچر فروغ دیا اس کو پتہ چلے, اور وہ جماعتیں جو اس کلچر کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں کہ برداشت ہو, چیزیں بہتر ہوں, ان کو عوام پر جاری کرو. عوام کا ووٹر کا جو میں نے ابھی بات کی تھی, ووٹر کا آپ نے اعتماد حاصل کرنا ہے, ووٹر کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے, ووٹر کی بھی آپ نے تربیت کرنی ہے. تو ووٹر کی جب تربیت کریں گے تو سیاسی عمل جو سارا شفاف بھی ہوگا اور اس پر اعتماد بھی. بالکل درست بات کریں, اس پر مزید بھی بات کریں گے خالد قیوم صاحب سے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. آ رہے تھے نا, تو وہ بھی یہ ہمارا باخبر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا جاننا بھی لازم ہے. مختلف آراء پر شفاف اور متوازی تجزیے بھی آزاد صحافت کا بنیادی تقاضا ہیں. ایشو سیاسی ہو یا معاشی, داخلی ہو یا خارجی, ہم رکھیں گے آپ کو باخبر. خالد قیوم صاحب, ہم بات کریں انتخابی میدان سج گیا, تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہیں. ابھی فیاض بڑائی صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ سیاسی تربیت بھی ضروری ہے, کہ معاشرے میں جو برداشت کا کلچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن الیکشن کے ماحول کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں بڑائی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیاست کے اندر ایک تناؤ اور نفرت کا جو ماحول پیدا کیا گیا تھا, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمپین چل رہی ہے, انتخابی عمل چل رہا ہے, اس میں ہمیں وہ اس طرح کا تناؤ اور تلخی جو ہے بیانات ضرور آ جاتے ہیں تھوڑے سے, وہ تو ایک سیاسی ماحول ہم دیکھ رہے گرما گرمی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کی قیادت کو بھی اور دوسری جماعتوں کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح نون لیگ کی قیادت جو ہے یا نون لیگ کے جو رہنما ہیں, لیڈر ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور جب بلاول بھٹو زرداری بیان دے رہے تھے تو حوالے سے جو ہے شہباز شریف نے بڑا خوبصورت بیان دیا کہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. اختلاف رائے رکھیں آپ, دونوں اطراف سے دیکھیں, الیکشن لڑنا ہے, دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, تو بیان بازی جو ہے سیاسی گولہ باری جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے, لیکن ایک اس میں تلخی نہیں, اس میں کوئی تناؤ نہیں, اور اس میں کوئی ایک دوسرے پر ذاتی حملے جس طرح ماضی میں جو ہے وہ ایک جماعت کی طرف قیادت کی طرف سے کیے جاتے تھے, اس طرح کی نظر نہیں آ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ انتخابی عمل جو ہے اب آگے بڑھنا شروع ہوا ہے, اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, خاص طور پر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل ہیں, اب وہ امیدواروں کے چناؤ کے عمل کی طرف جو ہیں وہ اس وقت بڑھ رہی ہے. اور دونوں جماعتوں کی قیادت جو ہے لاہور کے اندر جو ہے ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے, خاص طور پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت جو پارلیمانی بورڈ ہیں, جن کی تفصیلات میں سمجھتا ہوں الفت مغل صاحب کور کر رہے ہیں, بالکل ان سے ڈسکشن یہ اس کو ان میٹنگز کو ریگولرلی جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں, انہوں نے
जो सिंध के अंदर जी। पार्लियामानी बोर्ड है पीपल्स पार्टी का, उसकी मीटिंग जो है वो की है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों जमातों की तरफ से अच्छे इलेक्टेबल अच्छे उम्मीदवार जो हैं उनके चुनाव की जो है वो एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी और इसी तरीके से दीगर जमातें भी जो हैं वो इस्तेकाम पार्टी है, ताकि जो है वो JUI की तरफ से भी JUI इसी तरह की सरगर्मियां, और एक और जो मैं समझता हूं कि बड़ी पेशरफ्त है, जैसे कल आप फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात हुसैन साहब से 15 साल बाद मुलाकात हुई, और गालबन 2009 में जब चौधरी शुजात हुसैन की वालदा का इंतकाल हुआ तो उस पर ताज़ियत के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके पास गए। और नवाज शरीफ साहब के साथ उनका एक बड़ा माजी के अंदर एक सियासी जो है वो कुर्बत रही है, चौधरी शुजात और नवाज शरीफ साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। तो उसमें देखिए कि इससे एक तासुर ये भी मिलता है जी कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग की क़यादत शायद ये फैसला कर चुकी है कि अगर वो हुकूमत साजी के अमल में आते हैं, इस पोजीशन में आते हैं कि अक्सरियत हासिल करते हैं, तो वो हुकूमत साजी में फिर छोटी जमातों को और वो तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह बयान दिया था, वो साथ लेकर चलने का तासुर इससे उभरता है। और मुझे याद है वो तो उन्होंने वाज़ेह एक बयान भी दिया था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करें, लेकिन सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है। उल्फत मुगल साहब, आप तो कवर भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, किस तरीके से देख रहे हैं तैयारियों को सियासी जमातों की? लेकिन ये हमारे एक खित्ते का भी कल्चर है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको बड़ा हम इंजॉय भी करते हैं और सियासी जमात उसमें अपना पूरा पूरा हिस्सा डालती हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और ज़्यादा इसमें शिद्दत आएगी और गहमा गहमी बढ़ेगी जब इसका पूरा प्लान इलेक्शन कमीशन गहमा गहमी तो अभी भी अरूज पे। उल्फा साहब, एक तरफ मॉडल टाउन में मीटिंग्स हो रही होती है, दूसरी तरफ पता आपको चलता है ज़ुहरिलाई रोड पे पहुंचते हैं। हाँ, यकीन कल मियां नवाज शरीफ साहब 15 साल बाद गए और फिर उसके बाद मियां साहब ने बाकायदा अब लोगों से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। बलख शेर मज़ारी साहब साबिक निगरान वज़ीर आज़म, उनके इंतकाल पर उनकी फैमिली से इज़हार ताज़ियत के लिए भी गए। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है तो अब तक तकरीबन 4 इजलास हो चुके हैं जी। पहला जो है वो सरगोदा डिवीजन का हुआ था, उसके बाद हज़ारा और मालाकंड डिवीजन का हुआ, रावलपिंडी डिवीजन का और बलूचिस्तान का हुआ है। मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी परेशानी और मुश्किल यहाँ पे पेश आ रही है क्योंकि एक एक नशिस्त पर कई कई उम्मीदवार हैं और मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा खुद बैठकर एक एक उम्मीदवार का इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा। 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड है जो वहाँ पर बैठा हुआ है और उसमें तमाम तर चीज़ें, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी पॉलिटिकल बर्थ क्या है, उसकी मुल्क के लिए लोगों से साथ उसका कितना राब्ता है, पार्टी के साथ वो ज़ाहिर है एक चीज़ नहीं होती, इसमें कई चीज़ों को रखा जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून जो बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुकी है कि हम कुर्बानियाँ देने वाले, पार्टी के मुखलिस, मुल्क के मुखलिस और आवाम के साथ जिनके राब्ते हैं उनको टिकट दिए जाएंगे। तो यकीनन कुछ मसाइल आ रहे हैं, ज़ाहिर है सियासी जमातों में आते हैं, कुछ नाराज़गी होती हैं, कुछ राज़ी होते हैं। तो मियां साहब बड़े जब हम कुर्बानी की बात करते हैं उल्फत मुगल साहब, तो हमें वो याद रखना चाहिए कि जब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बीमार अहलिया बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को छोड़ के अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा वतन वापस आए और फिर हमने देखा कि वो जानते थे कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जब नवाज शरीफ की कुर्बानियों की बात करते हैं तो फिर बहुत से हमें ऐसे अहम वाक़यात नज़र आते हैं जिसमें नज़र आता है कि उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए थे। यही वजह है कि मियां साहब खुद सामने बैठे हुए हैं और जहाँ पे कहीं पे कोई बात जज्बाती लोग होते हैं तो कहते हैं कि यार मेरी तरफ देखो, मैं तो बैठा हूँ ना। तो चीज़ें वक्त आता है, चीज़ें तब्दील होती हैं। तो मियां साहब की यकीनन एक बड़ी इस वक्त पाकिस्तान के बल्कि खित्ते के सबसे सीनियर मोस्ट वो सियासतदान है और उनका तजर्बा भी है, वो चीज़ों को समझते भी हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तीन बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और चौथी बार बनने जा रहे हैं। ज़ाहिर है इसका फैसला तो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरुम्मीद है कि जिस तरीके से 21 अक्टूबर को मियां साहब का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर और जितनी भरपूर अंदाज में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास टिकट्स के लिए अप्लाई किया है लोगों ने। बलूचिस्तान से आप यकीन करें कि 16 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवार आए हैं। पहले मुस्लिम लीग नून ढूंढती थी उम्मीदवार, ठीक। इस बार मुस्लिम ये वो 23 उम्मीदवार वो होंगे जो वहां से भी पहले उनको जो है वो किया है, जिसे कहते हैं इंटरव्यूज करने के बाद जो लोकल बोर्ड्स हैं उन्होंने ये नाम जो है रेकमेंड किए, हाँ रेकमेंड शॉर्टलिस्ट किए, शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पर भेजा। अब यहाँ पर हतमी फैसला जो है मेरे ख्याल में 1-2-4 रोज में
جن ڈویژنس کے اعلان ہو چکے ہیں ان کو کرتے جائیں گے. پھر اس کے بعد باقاعدہ پلان مسلم لیگ نون کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ جلسے بھی کریں گے, اور اس بات کا امید ہے کہ ڈویژنس کی سطح پر میاں صاحب جو ہے وہ پورے ملک میں جائیں گے, اور پنجاب میں ڈویژنس کی سطح پر جلسے کریں گے. ڈسٹرکٹ کی سطح پر میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی اسی طرح جنوبی پنجاب میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب وہ بڑے ایکٹیو ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی وہ ہے مختوم احمد محمود صاحب. تو ظاہر ایک آہستہ آہستہ ماحول بن رہا ہے اور ایک اچھا پازیٹیو ماحول ہے. سیاسی جماعتوں کو چاہیے, بڑائی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, کہ ہمیں برداشت کے کلچر کو آگے رکھنا. وہ تو بہت امپورٹنٹ. یہ ملک ہمارا ہے, یہ لوگ ہمارے ہیں. آپ کا اور ہم سب کا مقصد یہی ہے اپنے ملک کی خدمت, اپنے لوگوں کی خدمت, عوام کی خدمت. یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بالکل عوام کس کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بڑائی صاحب والے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ووٹ جس مرضی کو دیں, اختلاف ہوتا ہے, ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں. یہاں میں ایک اور بات ایڈ کروں گا. کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جب ہم بیٹھتے ہیں اور ساری باتیں ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں جی کہ میاں نواز شریف لاڈلا ہے, اس کو ریلیف مل رہے ہیں, ناجائز ریلیف مل رہے ہیں. حالانکہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان پر ناجائز چیزیں بنی تھیں, ان کو بھی تو ڈیمیج کیا گیا تھا. تو وہ جو ناجائز باتیں ہوئی, جو ناجائز چیزیں بنی, ان کی انہوں نے سزا بھگتی, اور ناجائز بھگتی بجائے کہ وہ جو سزا بھگت کے آئے ہیں یا جو ان پہ غیر قانونی طور پر بنی تو وہ اگر ختم ہو رہی ہیں تو یہ ان کو ریلیف تو نہیں ہے نا. اور دوسری میں جو ملاقات کی بات کر رہے ہیں, کل آپ جو پولیٹیکل ملاقات ہوئی ہے, یہ بہت اچھی بات. اور دیکھیں میاں صاحب جب آئے ہیں تو میں ان کے جلسے سے زیادہ ان کی تقریر کو بڑا سمجھتا ہوں. میاں صاحب نے جو باتیں کی, بندے موجود تھے وہ دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ, لیکن انہوں نے بہت اعتدال کے ساتھ تقریر کی, بہت اچھی باتیں کی, اور لگ رہا ہے کہ ان کی جو ہے نا ذہن وہ کلیئر ہو رہا ہے. تو جس طرح کل وہ گئے چوہدری صاحب کے گھر, مریم نواز بھی گئی, شہباز شریف بھی گئی, بڑے لیول پہ گئے, یہ رسپیکٹ یہ بہت بڑا پروٹوکول, یہ بڑی رسپیکٹ کی بات ہے. اور انہوں نے کہا ہم یہ سوچ سکتے ہیں, دیکھیں یہ انہوں نے ایک آنر دیا ہے. ہم یہ سوچتے کہ نون لیگ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ چھوٹی جماعتوں کی نہ بھی پرواہ کرے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اب سیاست کے کلچر کو آگے بڑھانا ہے. اور جس رسپیکٹ کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح ان سے چیزیں ڈسکس کی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت جس طرح ملکی لیول پہ ان کی ایک عزت ہے, گجرات میں ان کی عزت ہے, شہر کی سیٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں. اگر الائنس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو شہاب الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے بیٹے سالک حسین الیکشن لڑ رہے ہیں, چیمہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں باولپور سے, چوہدری سلیم بریار سیالکوٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اگر نون لیگ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو مسلم لیگ کافی چاہے ایک چھوٹی جماعت ہے, لیکن ان کے جو امیدوار ہیں ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے ایک ذاتی اثر و رسوخ ہے. اب جب چوہدری سلیم بریار کا بیٹا الیکشن جیتا تھا تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکشن نہیں جیتا تھا, وہ اپنے ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے اور ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے الیکشن جیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب الائنس ہوگا اور یہ جو ایک سوچ ہے نون لیگی کہ سب کو ساتھ چلنے کی, یہ آئندہ جو ملک کا ایک سسٹم آ رہا ہے ڈھانچہ, اس میں بڑا فرق پڑے گا اور بڑا امپیکٹ. جی بالکل, انتخابی میدان سج گیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں ہی کی بات کی جائے, چاہے وہ جماعت اسلامی, ایم کیو ایم اپنی اپنی کیمپین کر رہی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ فیاض بڑائی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ الفت مغل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو صحت کے اوپر بات کریں گے. Welcome to Star and Style Season 4. The iconic Javeria Soud. بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یہ گھر پہ بولنا رہ گیا تھا, اس لیے میں نے یہاں بول دیا. Very young, very talented Fazal Hussain. میرے ساتھ ایون جتنے بھی ایکٹرز تھے سب بہت اسٹرانگ تھے. پکنک میں بھی ساتھ جا رہے ہوتے تھے. حسن کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میرے لیے بہت ایزی تھا. کیریکٹر جو تھا بڑا انوسینٹ, نائیو سا. بھیا نہیں ہے ایسا, بالکل بھی نہیں. بہت جلد میں آ رہی ہوں اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4 میں میرے بہت ہی پیارے دوست عاصم یار ٹیوانا کے ساتھ. اونلی آن پی ٹی وی ہوم. ستاروں کا جہاں
को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पदरू चिमट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। वेलकम बैक। बच्चों में अमराज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत पर हम बात करेंगे और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक अहम इजलास हुआ निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स का, और उसमें पोलियो केसेस की पर जो है वो तशवीश का इजहार किया निगरान वज़ीर आज़म ने। जी उमर साहब शुक्रिया। और जो वज़ीर आज़म के तहफ़्ज़ात हैं वो बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने जो सेहत के हवाले से जो है कंसर्न जो है वो बड़ा ठीक है। उसकी वजह यह है कि पोलियो जो है सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और उसकी वजह यही है कि जो हमारे पास रिफ्यूज़ल है उसकी वजह से जो है वो केसेस हो रहे हैं। लेकिन पंजाब वाहिद एक ऐसा सूबा है, बल्कि एक और भी है कि वहाँ पर अभी पिछले 2-3 साल से कोई केसेस नहीं आए। 2020 से जो है वो पंजाब पोलियो फ्री हो चुका है। लेकिन जब तक पूरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पोलियो फ्री नहीं होगा तो पूरी दुनिया पोलियो फ्री नहीं हो सकती। तो जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी हुई थी अभी बिल गेट से, और वहाँ पर जो है इस हवाले से मामला भी तय हुए हैं कि हमें जो भी कोई मसाइल हैं वो भी पूरे किए जाएँ। लेकिन अब जो है इस साल जो है 6 केसेस आए हैं पोलियो के, जो 4 हैं वो KPK में हैं और 2 सिंध में आए हैं। अगर यानी पाकिस्तान में 6 केसेस आ गए तो ये खतरे की घंटी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक केस भी रहेगा ना तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पोलियो का ख़तरा हर वक्त मौजूद है, और जो बच्चे हैं 0 से लेकर 5 साल तक उनको हर वक्त खतरा रहेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर बच्चे को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएं। हमारे यहाँ अवेयरनेस भी हर वक्त दी जा रही है, TV पर दी जा रही है, अखबार पर, सोशल मीडिया पर, और घर घर जो पोलियो की टीमें हैं वो जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं जो कि एक मजहबी टच की वजह से अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते। हालांकि जो उल्मा की बड़ी तादाद जो है वो इस हवाले से जो है ना वो लोगों को अवेयरनेस दे रही है कि पोलियो के कतरे पिलाना कोई गैर शरई इकदाम नहीं है, और ये बच्चों की सेहत के लिए जो है वो बेहतरीन है। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं वो नहीं पी रहे, और कुछ जो बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले लोग हैं ना तो वो भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते कि इससे शायद किसी किस्म का नुकसान हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो लोग रह जाते हैं, एक ख़ास तौर पे अगर कोई घर में नहीं है, पोलियो की टीम वहाँ गई है और उसको नहीं पिला सकी, तो दूसरी बार भी पोलियो की टीम जाती है। लेकिन होना ये चाहिए कि मैंने तो खुद बिल्कुल अब सलीम शेख साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं कि उस पोलियो टीम के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें खुद दिखाई देते हैं कि वो पोलियो वर्कर्स जो हैं वो बच्चों को महफूज रखने के हवाले से घर घर पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इकदाम करें? पंजाब में तो नहीं है लेकिन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, क्यों पोलियो फ्री होनी चाहिए दुनिया? जी बिल्कुल, पंजाब तो गुज़िश्ता 3 साल से पोलियो फ्री है, लेकिन जब तक इसका वायरस जो है वो सर्कुलेट करता रहेगा एनवायरनमेंट में, पंजाब में भी इस साल भी 9 एनवायरमेंटल सैंपल पंजाब में भी पॉजिटिव आए हैं, लाहौर में, रावलपिंडी में। उसका मतलब ये है कि वायरस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, और इसका लिंक मोस्टली फिर KPK या अफ़गानिस्तान से है, जो यहाँ से वायरस लाहौर से मिला है, इसका भी लिंक वहाँ से है। तो असल में इसकी सर्कुलेशन को रोकना, इंटरप्ट करना जो है ना वो है ऑब्जेक्टिव इन जितनी भी कंपेन्स की जाती हैं।
لیکن میں سمجھتا ہوں کمپین کے ساتھ ساتھ جو اور کچھ عوامل ہے جن پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے، اس میں ایک تو روٹین جو حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام ہے، اس میں بھی تمام بچوں کو پیدائش کے وقت بھی پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، پھر 1.5 ماہ کی عمر میں، پھر 2.5 ماہ کی عمر میں، پھر 3.5 ماہ کی عمر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 پولیو کے انجیکشن بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر تمام ماں باپ جو ہے اس روٹین کے حفاظتی ٹیکہ جات کو یہ اپنے بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کرائیں اور ان کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس کمپلیٹ کروائیں تو نہ صرف پولیو بلکہ باقی جو امراض ہیں ان سے بھی وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ عمر بھر ان کی بیماریوں سے، اور کئی ایسی بیماریاں ہیں جن سے خدا نخواستہ اموات ہو جاتی ہیں، اور پولیو تو ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے ساری عمر کی معذوری ہوتی ہے اور اس کا پھر کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ پولیو کے قطرے اور پولیو کی ویکسینیشن کرائی جائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے ہمارا، سیف پینے کا پانی، صاف پانی، اور اسی طریقے سے جو سیوریج کے حالات ہیں، ابھی کل ہی میں گزشتہ ایک فیلڈ وزٹ میں تھا، ہمارے لاہور کی یونین کونسل ہیں 82 83 جو بند روڈ کے اس سائٹ پہ ہیں، شفیقہ رفائی آباد۔ جی اب وہاں پہ یہ ہے کہ وہ وہاں تو کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، مطلب نہ وہاں گلیاں ہیں، نہ سیوریج ہیں، نہ روڈز ہیں، اور ان پلانڈ آبادیاں ہیں، کوئی پتہ نہیں اس گھر میں کتنے خاندان رہ رہے ہیں، اور تو اس چیزوں کو بھی ساتھ لے کے ہمیں چلنا ہوگا کہ ہمیں جو اربنائزیشن ہے ان پلانڈ اس کو روکنا ہوگا، اور ہمارے ماحول جو ہے انوائرمنٹ کو پینے کا صاف پانی اویلیبل ہو، کیونکہ یہ بیماری پھیلتی تو پانی سے ہے، اس کا وائرس جو ہے پانی میں سے یا خوراک کے ذریعے منتقل ہوگا بچے میں، اور اس کے بعد اس کے جو ہے اسٹول میں خارج ہوگا اور کہیں سرکولیشن میں سیوریج میں جائے گا۔ تو ہمارے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سیوریج کا پانی جو ہے وہ پانی کے پائپ لائن سے مکس ہو رہا ہے۔ تو جتنے بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ان میں یہ ایشوز زیادہ ہیں، اور ابھی جو کیسز کراچی میں آئے ہیں وہ دونوں وہاں کے جو ایک ایسٹ کراچی کا ہے وہ بھی اسی طرح سلم ایریا ہیں بیسیکلی، اور لاہور میں بھی جو سیمپل پازیٹیو آتے ہیں یہ ملتان روڈ کے ساتھ جو اپنا آؤٹ فال کے نالے ہیں یہاں سے آتے ہیں، اور یہ سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں بہت زیادہ ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے، جن کے پختون آبادیاں ہیں، اور یہ ان کا بہت فریکوینٹ موومنٹ ہے ٹورڈز KPK اینڈ افغانستان، تو وہ وہاں سے آتے ہیں، ان کے رشتہ دار یہاں آتے ہیں، پھر یہ وہاں جاتے ہیں، تو ان کے اوپر بڑا خاص طور پہ ہمارے کمپین میں ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ابھی شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سارے بچے پھر بھی ویکسین پینے سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ 5 یا 7 دن کی کمپین ہے، اس دوران اگر وہ بچے گھر پہ نہیں ہیں، کہیں اور ہیں، یا اسکولوں میں بھی پلائے جاتے ہیں۔ جی اسکولز بھی جو چھوٹے بچے جن اسکولوں میں ہوتے ہیں 5 سال سے کم، وہاں بھی یہ پلائے تھے، لیکن بہت سارے بچے ہیں جو اسکول میں نہیں جاتے، نان اسکولنگ چلڈرن ہیں، اسپیشلی ان بستیوں میں، تو وہ تو اپنے والدین کے ساتھ ہی صبح کئی دفعہ نکل جاتے ہیں فیلڈ میں، کوئی کچرا چننے نکل جاتا ہے، کوئی لیبر کلاس ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے ایریاز، ایون ہمارے اگر آپ دیکھیں تو جو پاش ایریاز ہیں ایون ڈیفینس میں، اور وہاں ٹھیک ہے ان کے تو ہو سکتا ہے بچے نہ ہوں، لیکن ان کے سرونٹس کوارٹرز ہیں، ان کے اندر بچے ہوتے ہیں، 3 4 فیملیز رہ رہی ہیں، اور وہ کئی دفعہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے، مطلب یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قطرے پلانا ضروری نہیں ہے، اور جو ہاؤس ہولڈ وہاں کا مالک مکان ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلیم شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تو ابھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے تو اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، بطور شہری صحافی ہم لوگوں کو کیا کردار اپنا ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، نگران وزیر اعظم نے تو بڑی اچھی بات کی ہے کہ قوم کا کوئی ایک بھی بچہ اگر وہ معذور ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے نا، یعنی پوری حکومت کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر آئے گا، لیکن قوم کو بھی وہ اسی طرح کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچوں کو تو خود وہ پلانے پڑیں گے نا پولیو، وہ بچوں کو خود پلانے پڑیں گے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جو رہ جاتے ہیں نا، یہ صرف ماں باپ کی نااہلی کوتاہی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، کہ بعض کا ہوتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے تو پولیو ورکر گیا ہے، اس کو جا کے کہتے ہیں بچہ بھی سو رہا ہے جی ٹھہر کر آنا۔ اب وہ پولیو ورکر کے پاس جتنا بڑا ایریا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ جب واپس شام کو 6 بجے پولیو ورکر واپس آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی بچہ اب تو ٹیوشن پڑھنے چلا گیا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے جو آپ نے پہلے ہلکا سا ڈسکس کیا تھا کہ کچھ لوگ پلانا بھی نہیں چاہتے، کچھ اب وہ بہت تھوڑے سے رہ گئے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جی پلانا بھی نہیں چاہتے، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ پلانا نہیں چاہتے، اویئرنیس کی بات، ہاں جی اویئرنیس کی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں یہاں پر نا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جو کمپین چل رہی تھی اس میں چنیوٹ میں
ایک واقعہ ہوا ہے, لیڈی ورکر جو ہے پولیو لیکن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس حوالے سے کہ کوئی اس میں وہ بلکہ اپنے بچوں کی سیفٹی ہوتی ہے. بالکل دیکھیں, یہ اگر کوئی جا کے میڈیسن پلا رہا ہے اور خود جا کے پلا رہا ہے, اس میں پیسے بھی نہیں لگ رہے, تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر کوئی آئے ہیں تو ان سے ہم اپنی شفا لے لیں, اپنے بچے کا مستقبل محفوظ کر لیں. بچے کا مستقبل محفوظ نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ جی بچہ سو رہا ہے یا ہم نے نہیں پلانے, یہ غیر شرعی ہیں. یہ اس قسم کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ بہانے کرتے ہیں, یا بعض کا کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچے کو پلا دیا ہے, یا بعض کا کہتے ہیں کہ وہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے, جب آئے گا تو پلا لیں گے. مختلف قسم کے جو جھوٹ ہے نا وہ بولے جاتے ہیں. حکومتی اقدامات اپنی جگہ, لیکن فیملی میں پیرنٹس کے جو ہے وہ ایک والدین کے, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں یہ دیکھ رہے ہوں گے, تو والدین کا کردار بڑا اہم ہے. عمر صاحب بالکل اس میں صرف والدین کا کردار ہے, کیونکہ جو اس بچے کو پلانے نا اس کی عمر میکسیمم 5 سال ہے, 1 دن سے لے کے 5 سال تک. تو اس بچے کو تو بالکل نہیں پتا کہ میں نے قطرے پینے, اس کو تو جو لے کے جائے گا قطرے پلانے والی جو فیلڈ ورکر ہے یا جو ورکر میل ہے, اس کے پاس جائیں گے تو وہ پلا دے گا. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کسی سینٹر لے کے جانا ہے, ہاسپٹل لے کے جانا ہے یا کوئی دور جا رہا ہے. وہ آپ کے گھر آتا ہے, آپ کے گھر کی بیل دیتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی آپ کے گھر میں بچے ہیں, آئیں بچوں کو قطرے پلا لیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو قطرے پلوانے کے لیے راضی نہیں ہے. لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے. وہ میرا خیال لیس دین 1% ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو. لیکن میں آپ کو اس میں ایک اور اچھی جو بات بتاتا ہوں نا, کہ اگر جو پولیو ورکرز کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا ان کی کوئی زخمی ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, کہ اگر لوگ ان کو تشدد کرتے ہیں یا پھر ان کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو جو پنجاب کی نگران حکومت ہے محسن نقوی صاحب, انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ وہی رتبہ قرار دے دیا ہے جو پولیس کے شہداء کے لیے ہے یا پولیس کے ملازمین کے لیے, کہ اگر کوئی ایسا ورکر جو دوران ڈیوٹی پولیو کا شہید ہو گیا ہے تو اس کو شہید کی جو ہے وہ انکم دی جائے گی, پیسے دیے جائیں گے, اور جو زخمی ہو گیا اس کو زخمی کی دی جائے گی. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک بکر کی خاتون شاید زخمی ہوئی تھی, تو وہ جناح ہاسپٹل آئی تو اس کو 2 ملین روپیز جو ہیں وہ دیے گئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. مختار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سجیشن دیں گے, کیا ایڈوائس کریں گے اس وقت جو والدین دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, جس طریقے سے والدین کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کافی دفعہ یہ ڈراپس پی چکے ہیں, اب شاید ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور ریفیوزل کی یا نہ پلوانے کی ایک وجہ یہ ہے. انٹرنیشنل اسٹریٹجی ہے یا WHO کی ریکمنڈیشن ہے, اگر آپ نے پولیو کی سرکولیشن کو روکنا ہے تو جب بھی کمپین ہوگی وہ تمام بچے, خواہ اس نے 1 دن پہلے اپنی روٹین کی ڈوز بھی لی ہو, تو اگر پولیو کمپین کے دوران جس طرح بھی سلیم صاحب بات کر رہے تھے 5 سال تک کے بچے جو ہیں وہ پلائے جاتے, یعنی 1 سال میں 1 دفعہ ضروری ہے, اس کا کیا مطلب, کتنی ویکسین اور کس طرح ضروری ہے وہ ذرا بتا دیں. سر ویسے جو روٹین کا ہے نا ویکسین, وہ تو میں نے بتایا کہ روٹین کا اسکیجول ہے, وہ تو بچے فالو کرتے ہیں, جس میں 1 بار ڈوز ہے, 3 اس کے علاوہ اس کو خوراکیں دی جاتی ہیں, 2 انجیکشن دیے جاتے ہیں. یہ ایک روٹین کی EPI کا اسکیجول ہے. لیکن کمپین وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب حالات تو واقعات کے اوپر, کہ جو ہمارا ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد ہے وہ پلان کرتے ہیں کہ سال کتنی کمپین ہونی ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ کوئی کیسز کہاں نکلے ہیں یا انوائرمنٹل سیمپلز کہاں آئے ہیں. تو عام طور پہ 2 یا 3 نیشنل لیول کی کمپین ہوتی ہیں, کوئی 4-5 جو ہیں وہ ریجنل لیول کی, جس میں سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس کو کیا جاتا ہے. اور اگر انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آئے تو پھر ان کے ارد گرد کی یونین کونسل میں ایک آؤٹ بریک رسپانس کیا جاتا ہے. تو اس علاقے میں رہنے والے جو بچے ہیں وہ جتنی بار بھی وہاں کمپین ہوگی, انہوں نے ہر دفعہ جو 1 دن سے 5 سال تک عمر کے بچے ہیں انہوں نے ویکسین لینی ہے, تاکہ وائرس جو ہے اس کو کہیں بھی جگہ نہ ملے کہ چھپنے کی. کیونکہ وائرس جو ہے یہ ماحول میں 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا, اس نے الٹیمیٹلی کسی بچے کا سہارا لینا ہے اور اس کے جسم میں اس نے جانا ہے اور وہاں اس نے پرورش پانی ہے, وہ اس کی اپنی ایک بقا کا مسئلہ ہے. تو وہ ان بچوں کو ڈھونڈتا ہے جن میں امیونٹی یا ریزسٹنس ذرا کم ہوگی. تو اس لیے ہر بچہ جب وہ ہر بار خوراک لے گا تو پولیو کی, تو اس میں امیونٹی بڑھے گی, بوسٹ اپ ہوگی. جیسے بچے آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو 12-1 بجے بعد ان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہ اندر والی جو ہے وہ صبح جو کھایا تھا وہ ان کا ہضم ہو گیا اور ان کو بھوک لگنا شروع ہو گئی. اسی طریقے سے اینٹی باڈیز جو ٹیٹر ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ.
تو بڑا ضروری ہے اس کو ایڈیشنل ڈوز ملے، وہ پھر بوسٹ اپ ہو جائے گا اور وہ جراثیم جو ہے وہ اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکے گا. اگر حملہ آور ہوتا بھی ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی پولیو زدہ یا پولیو کی وجہ سے جو فالج ہوتا ہے اس سے وہ بچہ بچ جائے گا. سلیم شیخ صاحب کیا میسج کیا دیں گے آج کے حوالے سے جو ہم پولیو پر بات کر رہے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ ماں باپ اور ان کے جو بڑے ہیں وہ 0 سے لے کے 5 سال تک کے بچے کو جب بھی پولیو کی کمپین شروع ہو تب جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلائیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ ماں باپ کو کہ اگر کوئی پولیو ورکر ان کے گھر پر نہیں آیا تو وہ اپنے قریبی سینٹر پر لے کے جا کر بچے کو خود قطرے پلائیں. اور اگر روٹین یہی ہے کہ فرض کریں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محکمہ صحت کے کوئی ایسے ورکر بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ گھروں میں نہیں جاتے، تو وہ پھر اگر ایک بار نہیں آیا تو چلے ہو سکتا ہے غلطی ہے، اگر دوسری بار کمپین میں بھی نہیں آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ محکمہ صحت کو بھی شکایت کرے تاکہ اس کی اویئرنیس کا لیول پتہ لگے حکومت کو کہ بھئی اگر اس کے گھر پر پولیو ورکر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا. تو اس سے اگر یہ والی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ پولیو ختم ہو جائے گا. لیکن پاکستان سے پولیو ختم ہونے سے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. جب تک افغانستان اور پاکستان دونوں میں ختم نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے وہ دنیا محفوظ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اگر سعودیہ، زیادہ تر لوگ سعودیہ جاتے ہیں عمرہ کرنے، تو وہاں جب جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو پولیو ڈراپس پی کے جانے پڑتے ہیں، چاہے کسی کی عمر 80-90 سال بھی ہو تو اس کو بھی پولیو کے قطرے پینے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دیں گے آج کے حوالے سے؟ بالکل میسج تو یہی ہے کہ پولیو جو ہے وہ اس وقت پاکستان اور افغانستان میں اس کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے، اور اپنے بچوں کو ہر بار جب بھی پولیو کی ٹیم آپ کے دروازے پر ناک کرے ان کو 2 قطرے ہر بار پلانا بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو ڈھانپ کر رکھیں، اور ایک اویئرنیس کا جو لیول ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک جو ہے باقی ممالک کی طرح پولیو سے پاک ہو سکے. جی بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین بہت اہم ڈسکشن ہے یہ، بالکل درست بات کہہ رہے تھے مختار صاحب اور سلیم شیخ صاحب کہ جو پولیو کی ٹیمیں آپ کے گھر آتی ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. میرا پیغام بھی یہی ہوگا کہ جو پولیو ورکرز ہوتے ہیں وہ جب آئیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.